بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر ہم نے کسی تقریب کا انعقاد کرنا ہو یا کسی سفر کا پروگرام بنانا ہو تو سب سے پہلے ہم کیلنڈر کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کیلنڈر کا اجراء کب، کہاں اور کیسے ہوا؟ اگر نہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے پہلے کیلنڈر کے اجراء کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ناظرین، 4241 قبل مسیح قدیم مصری دنیا کی پہلی قوم تھی جنہوں نے دریائے نیل کی طغیانیوں کے چڑھنے اور اترنے اور ستارہ شعراء یمانی کے ہر سال طلوع ہونے کے مشاہدے کی مناسبت سے دنیا کا پہلا کیلنڈر ترتیب دیا۔ اگرچہ ان کا کیلنڈر قمری تھا مگر شمسی اور قمری سالوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ پہلے پہل قمری مہینے ہی مشتمل تھے مگر مصر میں معاشرے کا انحصار زراعت پر ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں شمسی تقویم پر توجہ دی گئی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں قمری، شمسی اور ستارے شعراء یمانی کی تقویمیں بیک وقت مشتمل تھیں۔ پہلے پہل قمری سال کے مطابق سال کے 360 دن لکھے گئے اور انہیں 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جب مہینوں کے حساب سے موسموں میں رد و بدل ہونے لگا تو انہوں نے 5 دنوں کا اضافہ کر لیا اور سال کو 365 دن قرار دے دیا اور اسے موسموں کے تغیر کے اعتبار سے 4 مہینوں کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سال کے 12 مہینے 30 دنوں پر مشتمل تھے مگر ہر سال کے آخر میں 5 دن کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ 5 دن مصر کے 5 دیوتاؤں سے منسوب تھے جو اوسرس، آئسس، سیتھیاست، نیفتھائز اور ہارس۔ سال کے 12 مہینوں کے نام مصری زبان میں تھات، پاڈپی، ایتھر، چویک، ٹوبی، میچر، فامیوت، فاموتھی، پاچن، پاونی، ایپپ، میسورے تھے۔ جب مصر پر یونانی قابض ہوئے تو یہ نام تبدیل ہو گئے تھے۔ تھات کا مہینہ 19 اگست کو جبکہ آخری مہینہ میسورے 25 جولائی کو شروع ہوتا تھا۔ اس کیلنڈر میں 1461 سالوں کے بعد ایک سال کی کمی ہو جاتی تھی، اس لیے مصریوں نے ہر چوتھے سال ایک دن کا مزید اضافہ کر دیا تھا۔ 12ویں خاندان کے عہد حکومت میں 5 مزید دنوں کی شہادت ملتی ہے۔ مصریوں نے شعراء یمانی ستارے کی گردشی نظام کو استعمال کرتے ہوئے 1460 سالوں کو 1461 سالوں کے برابر فرض کر لیا تھا۔ اس طرح ہر سال موسم اپنے محسوس مہینے میں آتے تھے۔ شعراء یمانی ہر سال 70 دنوں کے لیے سورج گرہن کے باعث غائب ہو جاتا تھا۔ یہ آئندہ سال دریائے نیل میں سیلاب آنے سے ذرا پہلے ظاہر ہوتا تھا۔ دوسرے حیرت انگیز طور پر یہ ستارہ ایک پورے زمینی سال یعنی کہ 365.25 دنوں کے بعد دوبارہ ایک ہی مقام پر نظر آتا تھا۔ مصریوں نے ستارہ شعراء یمانی کے حساب سے ہی ایک سال کا دن جو ہے وہ انہوں نے مقرر کیا، کیونکہ شعراء یمانی جو ہے وہ ہر سال 365 دنوں کے بعد ہی ظاہر ہوتا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔